ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے. یاد دہانی کے لیے سورت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں. جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کی زندگی میں جو عمر دی گئی ہے وہ ہر آن گھٹ رہی ہے، اس لیے اس کا خسارہ ہو رہا ہے. اس خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام ہیں جو ضروری قرار دیے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ 4 کام کوئی آدمی کرے تو خسارے سے بچ جائے گا، اس کے بجائے نفع حاصل ہوگا. ایک ایمان، دوسرے نیک عمل، تیسرے حق کی نصیحت کرنا اور چوتھے صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کی نجات کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایمان لانا بھی اور ایمان لانے کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو درست کرنا بھی. لیکن ایک تیسری اور چوتھی چیز جو اس صورت میں ذکر فرمائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا صرف اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی استطاعت کی حد تک حق باتوں کی اور صبر کی تبلیغ کرے. جس حق اور صبر کی تفصیل میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا. حاصل یہ ہے اس کا کہ شریعت کے احکام کی تبلیغ کرے، دوسروں تک پہنچائے.
اور یہ حدیث بھی میں نے پہلے سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کم سے کم دل سے اس کو برا سمجھے۔ اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو پہلی صورت ہے یعنی ہاتھ سے برائی کو روکنا، یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں کسی بھی حق کسی بھی جگہ پر، حاکم ہیں یا اپنے خاندان کے سربراہ ہیں، محکمے کے سربراہ ہیں، ان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اگر کوئی برائی دیکھیں تو صرف زبانی فہمائش پر اکتفا نہ کریں بلکہ ہاتھ سے اس کو روکیں، کیونکہ ان کو اس کی طاقت آتی ہے۔ اس میں ایک بات کا اور اضافہ آج کر دینا مناسب ہے، وہ یہ کہ ایک تو اقتدار اس قسم کا ہوتا ہے کہ آدمی کو قانونی طور پر کسی جگہ کی سربراہی حاصل ہے، جیسے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے یا کسی محکمے کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو قانونی طور پر یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ ایسے موقع پر تو برائی کو روکنا فرض ہوتا ہی ہے، فرض عین ہے، یہ اس کے ذمہ۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے نماز چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، روزہ چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ ہوگا۔ فرض عین ہے اس کے لیے کہ اپنے حلقہ اقتدار کے اندر برائیوں کو روکے۔ لیکن ایک صورت اور بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ قانونی طور پر کسی کو مکمل اقتدار تو حاصل نہیں، لیکن اس کا اخلاقی اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لائے تو برائی کو روک سکتا ہے، تب بھی اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ اپنے اس اثر رسوخ کو کام میں لائے، چاہے قانونی طور پر اس کو اقتدار اختیار حاصل نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کرو ایک لوگ ہیں، وہ کسی علاقے میں آباد ہیں، وہاں ان کے گھر ہیں اور وہ سب مل جل کر رہتے ہیں، اور کسی شخص کو اس علاقے میں اپنا بڑا سمجھا جاتا ہے، قانونی طور پر نہیں، لیکن سارے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات کو وزن دیتے ہیں۔ تو اگرچہ قانونی اقتدار اس کو حاصل نہیں ہے، لیکن اس کا اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہے گا تو لوگ انکار نہیں کریں گے۔ ایسی صورت میں اگر فرض کرو اس محلے کے اندر یا اس آبادی کے اندر جہاں اس کو یہ اثر و رسوخ حاصل ہے، وہاں کوئی برائی ہو رہی ہے اور پھر بھی وہ نہیں روکتا، تو یہ بھی اس کے لیے گناہ ہے اور اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر اس برائی کو روکے۔ فرض کرو ایک محلہ ہے، یا جیسے آج کل بہت سارے فلیٹوں کا ایک کمپاؤنڈ سا ہوتا ہے، اس کے اندر سب لوگ رہتے ہیں، اور وہاں پر لا کر کوئی شخص فرض کرو کوئی فحش تصویر لگا دیتا ہے، جس کو جو نوجوانوں کے لیے مخرب اخلاق ہے، اور وہ بڑا آدمی ہے، دیکھ رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں روکوں گا تو رک جائیں گے، پھر بھی نہیں روکتا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اس برائی کو روکے، ہاتھ سے روکے، اب منع کرے کہ جب تک میں یہاں موجود ہوں یہ برائی یہاں پر نہیں ہوگی۔
تو اگر کسی کا قانونی اقتدار نہ صحیح لیکن اثر و رسوخ اتنا ہے کہ اس کی بات مانی جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی یہ حکم آتا ہے. اسی کی ایک دوسری شکل یہ اور بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کسی ایک آدمی کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ سب کے سب اس کے اوپر متفق ہوں, سب اس کی بات مانتے ہوں, لیکن اس کو یہ امید ہے کہ اگر میں اپنے محلے والوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنا لوں گا اور اس وہ جماعت جو ہے وہ مل کر اس برائی کے خلاف کام کرے گی تو برائی ختم ہو جائے گی. تب بھی لوگوں کے ذمے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسی کوشش کریں, اجتماعی کوشش کریں. اجتماعی کوشش لوگوں کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے. اس بات سے ہم لوگ بڑے غفلت میں ہیں. بہت سی برائیاں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر لوگ مل جل کر آپس میں اجتماعی کوشش کریں تو وہ برائیاں رک سکتی ہیں اور ان کو روکا جا سکتا ہے. لیکن ہر ایک شخص اپنے اپنے کام میں مگن ہے اور کوئی اجتماعی کوشش کرنے کے لیے اپنا وقت دینے کو تیار نہیں. اس کے نتیجے میں برائیاں پھیل رہی. تو یہ بھی وہ جو میں نے حدیث پہلے آپ کو سنائی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم تھی یا ایک بستی والے تھے جو بہت سی برائیوں میں گرفتار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ پہلے ان کو آگاہ بھی کیا جاتا ہے, ان کو موقع بھی دیے جاتے ہیں, لیکن جب اپنی گمراہی پر وہ ڈٹے رہتے ہیں تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ بچائے عذاب آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کر پلٹ دو, زلزلہ آ جائے اور بستی پلٹ جائے. تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ, آپ جس بستی کو الٹنے کا حکم دے رہے ہیں وہاں آپ کا ایک ایسا بندہ رہتا ہے اسی بستی میں جس نے کبھی ایک پلک جھپکنے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی. آپ کا عبادت گزار بندہ ہے, اطاعت گزار, اطاعت شعار بندہ ہے, اور اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی, نافرمانی نہیں کیا. تو جب میں اس بستی کو الٹوں گا تو وہ بھی مارا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جاؤ, اس کو پلٹ دو اور اس سمیت سارے انسانوں کو ہلاک کر دو. کیوں؟ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگرچہ وہ خود اپنی ذات میں تو اطاعت شعار تھا, لیکن میری جو عام نافرمانیاں ہو رہی تھیں اس شہر کے اندر, اس کے اوپر کبھی اس کے چہرے پر بھل بھی نہیں آیا, کبھی اس نے اس پر اپنی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا. تو اگرچہ وہ خود نیک تھا لیکن اس کے ماحول کے اندر جو برائیاں پھیل رہی تھیں ان کے اوپر کبھی اس نے ناگواری کے اظہار میں اس کی تیوری پر بل بھی نہیں آیا, اس لیے اس کو بھی ہلاک کر دو. تو جہاں قدرت ہو, یعنی اگرچہ ایک فرد کو تو قدرت نہیں ہے لیکن لوگ مل کر اجتماعی طور پر کوشش کرنے سے اس برائی کو روک سکتے ہیں, پھر بھی نہ روکیں تو وہ پھر سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما. آج ذرا اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو کتنی برائیاں ہیں جو معاشرے میں پھیل رہی ہیں, اور بعض اوقات ہم دل سے اس کو برا بھی سمجھتے ہیں, لیکن ان کو مٹانے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی اجتماعی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اگر اجتماعی کوشش کریں تو اس صورت میں وہ کوشش کامیاب بھی ہو جاتی ہے بسا اوقات, اور وہ برائی مٹ سکتی ہے, لیکن ہم نہیں کرتے, تو یہ بھی گناہ ہے. تو جہاں پر بھی قدرت حاصل ہو, اقتدار, جیسے میں نے عرض کیا ایک قانونی اقتدار ہوتا ہے, وہ تو ہے ہی, اس صورت میں یہ فرض ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکا جائے. لیکن دوسرا
اقتدار ہے اثر و رسوخ کا، وہ چاہے انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، تو وہ ضروری ہے ایسی صورت میں کہ کوئی اجتماعی شکل ایسی پیدا کی جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ برائی ختم ہو جائے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، آج کل عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، سڑکوں پر آنکھوں کو بچانا مشکل ہے، تصویریں فحش قسم کی لگی ہوئی ہیں، اور چلو بازاروں میں تو لگی ہوئی ہے، گھر گھر ٹی وی کی بدولت، ٹی وی کے ذریعے جو فحاشی کا ایک سیلاب امٹا ہوا ہے، گھر گھر اس میں مبتلا ہے، اور اس کے اندر کوئی گھر خالی نہیں ہے جس میں ٹی وی موجود نہ ہو، اور اس کے اندر شروع میں ذرا تھوڑا سا حجاب بھی ہوتا ہوگا، اب نگاہیں دیکھ دیکھ کر اتنی عادی ہو گئی ہیں کہ چاہے خبریں بھی سن رہے ہوں، ایسے پروگرام بھی دیکھ رہا ہوں جس کے اندر بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے بیچ میں بے شمار ایسے چیزیں آتی ہیں کہ جو حیاسوز ہوتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے شرمناک ہوتی ہیں، اور ہم سب بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو گوارا کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی زبان پہ لے بھی آتا ہے کہ بھئی ٹی وی نے بہت فحاشی پھیلا دی ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے کوئی کوشش موجود نہیں۔ اگر یہ ٹی وی دیکھنے والے، اخبار پڑھنے والے یہ اجتماعی طور پر یہ کوشش کریں اور ان کے ذمہ داروں سے ملیں، ان سے وفود ملیں، ان سے بات چیت ہو، ان کو پہلے ابتدائی مرحلے میں فہمائش ہو، اور فہمائش کے علاوہ ایک ہتھیار ہر مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے کہ بھئی جب تک اس قسم کی چیزیں آتی رہیں گی ہم تمہارے پروگرام نہیں دیکھیں گے، ہم تمہارے اخبار نہیں خریدیں گے۔ یہ قدرت موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر عام مسلمان اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جن اخبارات میں غیر اخلاقی مواد آتا ہے، یا جن ٹی وی کے جن پروگراموں کے اندر غیر اخلاقی مواد آتا ہے، ان کا ہم عملاً اپنے عمل سے بائیکاٹ کریں گے، تو آپ دیکھیے کہ کتنی جلدی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ سب ادارے تجارتی انداز کے ہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو کمائی چاہیے، اور اگر وہ پیسہ اور کمائی ان کو گھٹتی نظر آئے گی یا اس سے محروم ہوتے نظر آئیں گے تو چند دنوں کے اندر ان کے حالات بدل جائیں گے۔ تو در حقیقت بہت سے پہلو ایسے ہیں جن میں ہم لوگ بڑی کوتاہی برت رہے ہیں۔ اس سورہ عصر کی اس آیت کے اندر ہماری طرف سے بڑی غفلت ہو رہی ہے کہ جہاں ہم اپنی کسی کوشش سے کسی برائی کو روک سکتے ہیں وہاں بھی اپنی کوشش صرف نہیں کرتے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسی پرتشدد کوششیں شریعت نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا کہ ہم ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں اور قانون کو ہاتھ میں لے کر اور کوئی بدامنی پیدا کریں۔ بدامنی کو شریعت نے کسی مرحلے پر جائز نہیں کیا، خاص طور سے اس کام کے لیے، جیسے میں پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ لیکن بہت سے پرامن ذرائع ایسے ہیں جن کو استعمال کر کے اگر چاہیں تو بہت سی برائیوں کا سدباب ہو سکتا ہے، لیکن دل میں اس کی اہمیت نہیں، دل میں اہتمام نہیں، اور یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو اپنے ذات کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، اور صدقات اور خیرات بھی کرتے ہیں، تو بس اسی کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن سورہ عصر ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہاں البتہ
یہ نصیحت تواسو کے لفظ کے اندر میں نے عرض کیا تھا، یہ معنی خود پنہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی نصیحت ہے وہ خیر خواہی سے ہونی چاہیے، ہمدردی سے ہونی چاہیے، دل سوزی سے ہونی چاہیے، ایسے نہ ہو کہ جس سے توہین ہو، اہانت ہو، دوسرا آدمی اس کو اپنے توہین سمجھے، ایسے طریقوں کو اختیار نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کریم میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کی راستے کی طرف بلاؤ، کس طرح؟ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور خوش اسلوب نصیحت کے ذریعے۔ تو خود بتا دیا قرآن نے کہ ایک تو سب سے پہلے حکمت چاہیے، حکمت کے ساتھ، حکمت کے معنی دانائی کے ساتھ ایسا موقع تلاش کرو، ایسا انداز اختیار کرو جو دوسرے کے دل پر اثر کر جائے۔ ایسے موقع پر بات نہ کہو جہاں پر کہ وہ بات ہوا میں اڑ کر ختم ہو جائے۔ ایسا موقع تلاش کرو، ایسا وقت تلاش کرو جہاں دوسرے کے دل کے اوپر اثر ہو سکے، اس وقت بات کرو۔ اور جب بات کرو تو الموعظۃ الحسنہ، اور بات کرو خوش اسلوبی کے ساتھ، نصیحت کے انداز میں، خیر خواہی کے انداز میں، جیسے کوئی شخص اپنے اولاد سے خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہے، اس طرح دوسروں کو بھی سمجھاتا ہے۔ جو یہ طریقہ جب پیغمبرانہ دعوت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے اثر نہیں رہنے دے۔ میں نے آپ کو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنایا تھا، حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن شرائط یہ ہے کہ بات بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو، دوسرے کی خیرخواہی مقصود ہو، اور طریقہ بھی حق ہو، یعنی ایسے انداز سے بات کہی جائے کہ جو اس کے دل میں اتر جائے، اس طرح بات کی جائے۔ تو میں نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے مواعظ میں پڑھا کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے دیکھا اپنے کوئی ملنے والے تھے تو ان کے پائجامہ یا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ اب حدیث میں آیا ہے کہ اللہ بچائے یہ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ یا جو بھی آدمی نے لباس پہنا ہوا ہو، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے جانے کو منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا وہ جہنم میں ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، حدیث کے الفاظ۔ اور یہ ایسا گناہ بے لذت ہے جو آج کل پھیلا ہوا ہے، اللہ بچائے۔ تو ان بزرگ نے دیکھا کہ ان کے ملنے والے ہیں اور ان کے شلوار یا پاجامہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ اب اگر ان کو کہتے ہیں براہ راست تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں اپنے اوپر وہ حملہ سمجھے یا اس کی اپنی توہین سمجھے یا کیا کرے۔ تو طریقہ اختیار یہ کیا کہ ان سے کہا کہ بھائی میری ایک ضرورت ہے، آپ بڑی پوری کرنے کی بڑی مہربانی ہو۔ میں جب اپنا لباس پہنتا ہوں تو بعض اوقات میرا جو پاجامہ ہے وہ بعض اوقات خود بخود نیچے لٹک جاتا ہے ٹخنوں سے، اور مجھے احساس نہیں ہوتا۔ تو میرے کچھ جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ مجھے اچھی طرح پورے نظر بھی نہیں آتا، بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا۔ تو ذرا آپ براہ کرم ذرا میں کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں آپ کو، ذرا دیکھ لو کہیں میرا نیچے تو نہیں جا رہا، تو خود دیکھ لو، اگر جا رہا ہو تو ذرا مجھے بتا دیں تاکہ میں ٹھیک کروں۔ اپنے اوپر لے لیا اور اپنے اوپر لے کر اس کو مثلا بتا دیا کہ یہ چیز، تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو خیر کیا کوئی نہیں جا رہا، لیکن غلطی میری ہے اور میں نے ایسا بات
آپ کے اس کہنے کے بعد انشاءاللہ مجھے تنبہ ہو گیا، آئندہ ایسا نہیں۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، جس سے دوسرے کی دل شکنی نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، حکمت کے ساتھ بات کہہ دی جائے اور وہ دوسرے آدمی کے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس طرح کرے، لیکن یہ وہی کرتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، ایک مرتبہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے خود بھی صحیح ہونا ہے اور دوسروں کو صحیح کرنے کا بھی میرے ذمہ فریضہ عائد ہوتا ہے۔ یہ احساس جب پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر طریقہ بھی سجا دیتے ہیں۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں القاء ہوتا ہے، دل میں بات ڈالی جاتی ہے کہ یہ بات اس طرح کہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ حضرت مولانا کاندلے کے بزرگ تھے، مولانا مظفر حسین صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہوا، دیکھا ایک مسجد ہے چھوٹی سی، تو مسجد میں گئے، دیکھا تو مسجد میں کوئی بھی نہیں، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں، خود اذان دی، ایک ساتھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ مل کے جماعت کی، دو آدمیوں نے جماعت کرنے کے بعد بڑے پریشان ہوئے کہ یہ حالانکہ آس پاس مسلمانوں کی بستی بھی ہے لیکن مسجد ویران پڑی ہوئی ہے، تو دل میں دکھ ہوا، بستی والوں سے جا کر کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس طرح ویران پڑا ہوا ہے اور اس میں دھول سے اٹی ہوئی ہے مسجد، صاف کرنے والے بھی کوئی نہیں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہو تو کوئی اس کو آباد کرنے کی کوشش کرو۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ جی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ کاشتکار ہیں اور ہمارے نواب صاحب جو ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں، ان کا محل ہے، اس میں رہتے ہیں، آپ نواب صاحب سے جا کے بات کرو، وہ نواب صاحب اگر راضی ہو گئے اور وہ آنے لگے تو ساری بستی مسجد نمازی بن جائے گی۔ مولانا نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں ہے نواب صاحب کا گھر، وہ بتایا، نواب صاحب سے جا کے ملے اور جانے سے پہلے دعا کی کہ اللہ نواب صاحب کے پاس جا رہا ہوں تو میرے دل میں ایسی بات ڈال دیجئے جو ان کے دل میں اتر جائے۔ نواب صاحب سے جا کر کہا کہ بھائی یہ آپ کے قریب میں مسجد ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو، تو اگر آپ یہاں پر جایا کرو تو ساری بستی کے لوگ آپ کی اقتدا میں آئیں گے اور اس سے ساری بستی والوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ہوگا، تو آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیا کرو یا اس کا انتظام کر لیا کرو۔ کچھ ایسے انداز سے کہا تو نواب صاحب نے کہا جی بات تو آپ کی سولانے صحیح ہے، لیکن میری مشکل یہ ہے کہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو کرنا میرے بس سے باہر، میں وضو نہیں کرتا، ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ سے صاف صاف کہتا ہوں کہ میرے پاس طوائفیں آتی ہیں اور یہ مشغلہ میں نہیں چھوڑ سکتا، تو جب آدمی طوائفوں کا عادی ہو ایسے میں کیا نماز پڑھے اور وضو بھی نہیں کر سکتا میں، تو اس واسطے میں مجبور ہوں، میں آپ کی بات سولانے درست ہے مگر میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا مولانا مظفر حسین صاحب نے کہ اچھا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے بھروسے، وہ یہ کہ آپ جو کچھ کرتے ہو یہاں پر گھر میں وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، جہاں تک وضو کا تعلق ہے آپ بے وضو چلے جایا کرو، مت بے وضو جا کے نماز پڑھ لیا کرو اگر وضو نہیں کیا جاتا۔ اب اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا اچھا بغیر وضو کی تو نماز نہیں ہوتی، آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ بے وضو پڑھ لیا کرو؟ کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ میرے کہنے سے بے وضو چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اچھا اگر آپ دیکھو میں کہتا ہوں میں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں، تھوڑا بہت مجھے دین کا پتہ ہے،
تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے چلے جایا کرو، آپ کو دیکھ کے اور لوگ مسلمان آ جائیں گے۔ اب اس کے بعد کوئی چاہ رہا تھا، اس نے کہا اچھا میں کل سے ظہر کی نماز میں جاؤں گا، وعدہ کر لیا۔ مولانا وہاں سے آئے، آ کر مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی اور سجدے میں گر کے خوب روئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت عجیب قصہ ہے، آپ نے ایک طرف تو اس کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، ساری دنیا کہتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور بلکہ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے بعض فقہا نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص تہاون کی وجہ سے یا بے وقتی کی وجہ سے بغیر وضو کے نماز پڑھے تو کفر کا بھی اندیشہ ہو جاتا، تو آپ نے ایسی بات کی اجازت دے دی، اور اب آ کے یہاں پر آپ خود پڑھ کے رو رہے۔ تو کہا کہ میں نے 2 رکعتیں نماز حاجت کی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے رو رو کر یہ مانگا ہے کہ یا اللہ یہاں تک کہ میرے بس میں تھا کہ اس سے نماز کا اقرار کرا لوں، اب وضو کرانا آپ کا کام ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے کوئی ایسی بات پیدا کر دیجئے کہ وہ وضو بھی کرے اور نماز بھی پڑھے۔ خوب روئے اور دعا کی۔ ادھر نواب صاحب جب ظہر کا وقت آیا اگلے دن تو خیال آیا کہ میں نے وعدہ کیا ہے تو نماز کو جانا چاہیے۔ تو دل میں خیال آیا کہ آج اتنے عرصے کے بعد پہلی بار تم نماز کو جا رہے ہو مسجد میں، تو آج تو صرف وضو ہی نہیں غسل کر کے جاؤ، غسل کر کے جاؤ تاکہ کم از کم پہلی نماز تو صحیح ہو جائے، آگے پھر دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا ہے، غسل کیا، خوشبو لگائی اور مسجد میں نماز کے لیے پہنچ گیا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد جب گھر پہنچے ہیں تو دل کی کائنات ہی الٹ چکی تھی، انقلاب آ چکا تھا۔ اب وہ طوائفوں کا سلسلہ اور وہ فسق و فجور کی زندگی وہ دل سے وہ الٹ گئی ساری کی ساری۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کے بندے کے اس زبان میں یہ تاثیر رکھی اور یہ طریقہ دل میں ڈالا کہ اس کو کم از کم اتنا کھڑا کر دو، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواب صاحب آنے لگے، نواب صاحب آئے تو بستی کے لوگ بھی نماز مسجد آباد ہو گئی۔ تو بھائی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دو، وہ حکمت کے اندر طریقہ صحیح ہو، ہمدردی کا ہو، دل سوزی کا ہو، خیرخواہی کا ہو، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے ہو، تو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔